ٹاپک ہے وہ ایکچولی ایک روتی سسکتی ماں کا فون آیا. اکثر مائیں فون کرتی ہیں اپنے بچوں کے مسائل کے لیے. ظاہر ہے ماں کا تو نام ہی کلپن ہے نا، تڑپ بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے. لیکن بعض اوقات کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل پہ لکھے جاتے ہیں، اور وہی تھا کہ بچے جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، گریڈ 8 میں ہی ان کے تھوڑے سے پر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہائی اسکول میں جا کے ماؤں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیسے مینج کریں. انہیں لگتا ہے کہ بچہ تو ہمارا بڑا اچھا تھا، بڑی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، ٹائم گزارتا تھا، اور ایک دم سے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں ماتھے پہ لگ گئی ہیں اور کچھ طوطا چشم ٹائپ ہو گیا ہے. ماؤں کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہائی اسکول میں بچہ گیا تو اس نے اپنے تیور بدلنے شروع ہو گئے. آج ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ بیٹھ کے اس نقطے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، مل بیٹھ کے، کہ یہ سلسلہ ہے کیا، یہ کہاں سے ہمارے بچوں میں ماؤں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رجحان بڑا ہے کہ بچے ایک دم سے بے وفا سے ہونے لگتے ہیں جو ہی وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، تو وہ نہیں رہتے جو ہمارے ساتھ سر ٹکا کے بیٹھنا، باتیں کرنا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دم سے کوئی یہ بیماری آتی ہے اور بچے میں اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، کوئی نئی شخصیت وہ بن جاتا ہے. اصل میں ہم اپنے بچے کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہماری نظر میں وہ وہی بیبی ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے ہمارا ماشاءاللہ سے 35 ایئرس کا بچہ بھی کھڑا ہوگا تو ماں کے سامنے وہی چھوٹا ڈائپر والا بیبی ہوگا. اسے لگے گا کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں، اور بچے کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے اماں سے زیادہ پتہ ہے. آج ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ ہمارے بچوں میں یہ علتیں، یہ بری عادتیں جو ذلتوں کی طرف لے جاتی ہیں، جو قلتوں کا باعث بنتی ہیں، وہ پیار کی قلتیں ہیں. وہ زندگی کی، یہ نہیں کہ مال کی قلت ہے، مال کی قلت تو ہوگی ہی، لیکن وہ قلت کیا، اخلاق کی قلت ہے، روحانیت کی قلت ہے. اور وہ ذلت کیا ہے، اس دیس کی نہیں، یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے. یا نہ تاج پہنیں گے، نہ مسندوں پہ بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہ 4 بندے ان کو سلوٹ کریں گے تو کیا فرق پڑے گا. بات تو یہ ہے کہ آخرت کی عزتیں، ان رسوائیوں سے بچنا. چھوٹا بچہ اگر اس کو، ریسرچ سائنس کی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کو اگر 5 منٹ تک ڈیوائس دی جس پہ وہ کوئی بھی گیم، مار دہاڑ والی، جو بھی پب جی وغیرہ جو کچھ بھی آ رہی ہیں، وہ کھیل رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایسا ہی ہے، اس کے اندر جو یعنی ڈوپامین پروڈیوس ہوگی اس کی باڈی کے اندر، وہ اتنی ہوگی 5 منٹ میں. جیسے ایک بندہ 10 سگریٹ دونوں ہاتھوں سے مسلسل پیتا ہے نا، تو جتنی ڈوپامین اس کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے نا، اتنی ہی ایک گیم جو بچہ 3 سے 5 منٹ تک ایک گیم پہ لگاتا ہے، جس میں بندے مار رہا ہے، جہاز گرا رہا ہے، اسلحہ جمع کر رہا ہے، اس ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے کے دماغ میں وہ پروڈیوس ہو جائے گی. اب وہ بچہ جو بڑا ہو رہا ہے، یعنی ہم نے اس کو اس نشے پہ لگا دیا ہے. اب باڈی جو ہے وہ ایک میکسیمم سے زیادہ اس کی باڈی میں کیمیکل پروڈیوس کر رہی ہے. اب اس کی خواہش اس سے پوری نہیں ہوگی اور بڑھنی شروع ہو جائے گی اور بڑھنی شروع ہو جائے گی. یعنی نشئی بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، اب اسے مزید کچھ کرنے کو چاہیے. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آئی ایم بورڈ. بچہ کیوں بور ہوتا ہے؟ بچے تو بور نہیں ہوتے. یہ چائلڈہڈ ڈپریشن یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کیونکہ وہ سیٹسفیکشن ان کی ختم ہو گئی ہے. وقت سے پہلے انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی، لے لی، خواہشیں پوری کر لی. کیونکہ بچے کو تو بور نہیں ہونا، اس نے تو گھر گھر کھیلنا ہے، اس نے تو گڑیا بنانی ہے، اس نے تو کلرنگ کرنی ہے، کرافٹ کرنی ہے، چھلانگیں لگانی ہے، دیواروں پہ چڑھنا ہے، درختوں پہ چڑھنا ہے، بہن بھائیوں نے لڑنا ہے، بال کھینچنے ہیں. ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بور ہونے کا. یہ جو چیز ان میں آئی ہے، اب ان کا دل چاہتا ہے کوئی ڈیفرنٹ کریں، کوئی مختلف کریں، کوئی چوری، کوئی گڑبڑ، کیونکہ اندر کی سیٹسفیکشن چاہیے. اگر ہم سیرہ میں جا کے دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں،
اس سے پہلے کہ ہم اس میں مزید جائیں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ نبوی دور کے بچے کیا تھے. وہاں بھی تو جوانیاں آئی ہیں نا، بلکہ اس سے اچھی جوانیاں آئی ہیں، نکارہ جوانیوں سے زیادہ اچھی جوانیاں آئی ہیں. خالص خوراکوں والی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، ماؤں کے 2.5 سال دودھ پیے ہوئے ہیں، اور مائیں جو قرآن سوچتی ہیں اور حدیث سوچتی ہیں، وہ مائیں جو جہاد میں زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، تو وہ ان بچوں پہ کیسی شاندار جوانیاں ہوں گی. اور صحابہ زادوں کو آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، تفاسیر، یعنی چھوٹی عمر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ زادوں کے ذہن میں جواب آتا تھا. یہ عالم تھا، وہ صحبتیں تھیں، اور کلیدی کردار تھا نوجوانوں کا. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نوجوانوں سے کوئی ایکسپیکٹ زیادہ کر رہے ہیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ مرتضیٰ کو، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، یعنی رضوان اللہ اجمعین بھری پڑی ہے. اور تاریخ اتنی یعنی رچ ہے اس معاملے میں. وہ ویسی ہی مائیں ہیں نا، رول ماڈل تو وہی ہیں. اور کچھ بھی نہ ہو، ماں لفظ کا اشتراک تو ہے نا. مائیں وہ بھی تھیں اور مومنہ تھیں، مائیں ہم بھی ہیں اور مومنہ ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھتی تھی، وہ بھی نبی کی امتی تھی. غلطی ہوئی کہاں ہے؟ وہاں تو معاذ اور معوذ 2 چھوٹے بچے ابو جہل جیسے اتنے بڑے شرفائے قریش کے نام نہاد بت کو گرا دیتے ہیں بدر کے میدان میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، تو ان میں جو لسٹ میں صحیح بخاری میں ہے نا، آپ حیران ہوگی سن کے. وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے سائے میں رکھے گا نا، عرش کے سائے میں، جس دن اس کے سائے کے سوا، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نوجوان بھی ہے. ایک لسٹ میں وہ بھی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا. یعنی اللہ تو ایسے نوجوان چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہوا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ عرش کے سائے کے ایلیجیبل ہوں گے، یا ہم مائیں وہ مائیں ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا نا، جو آپ نے آخری لشکر بھیجا ہے، تو 17 سالہ نوجوان حضرت اسامہ کو اس کا لیڈر بنایا ہے. بڑے بڑے جید صحابہ موجود ہیں، خلفائے راشدین، وہ ہستیاں عشرہ مبشرہ موجود ہیں، ان کے اوپر وہ 17 سال کا نوجوان کیا تقوی کے مینار ہیں. اور جب 1-2 جگہ سے آواز آئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں جبکہ اتنے بزرگ صحابہ موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قابل ہیں، مفہوم ہے، تو میں نے انہیں آپ پہ بنایا. اور پھر اس کے بعد کسی کو اعتراض نہیں ہوا. لیکن اب ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں میں یہ کمیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم وہ نبوی دور والے، وہ صحابہ زادوں جیسے بچے کہاں سے لے آئے؟ ہم سے کہیں غلطیاں تو ہوئی ہیں، اب وہ غلطیاں انڈو کیسے کریں؟ اور جو ہمارے گھروں میں جو ماحول دوزخ بنا ہوا ہے، مائیں بیچاری کہتی ہیں کہ گھر سے میاں بھی ناراض کہ تمہاری وجہ سے بگڑا ہے. دادی دادوں کا بھی یہ خیال ہے کہ آپ ان کے پیچھے جوتے لے کے پڑی رہتی ہو. ہم کہاں جائیں؟ شرم و حیا نکلا. بچے باتھ روموں میں زیادہ ٹائم گزارنے لگے. سیل فون سے جدائی برداشت نہیں ہے. رات کو اٹھتے ہیں تو بچوں کے کمروں سے نیلی روشنیاں دروازوں کے نیچے سے آ رہی ہوتی ہیں. رات 2 بجے بھی وہ سیل فون پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں. بلکہ پاکستان کے اخبار کی خبر تھی کہ باپ نے بیٹے کو ویڈیو گیم کھیلنے سے منع کیا، اس نے بیٹے نے درانتی سے باپ کو کاٹ دیا، ختم کر دیا. کیا وہ نشہ ہے؟ ان کی لباس پوشاک دیکھیں، ان کی وضاقتہ دیکھیں، ایسے ایسے فیشن ہے کہ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ داڑھی کے جو ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، وہ داڑھی تو داڑھی رہ ہی نہیں گئی. $200 میں تو اس کی کٹائی ہوتی ہے. کہیں لائن بنی ہوئی ہے تو کہیں انڈر لائن ہے تو کہیں کچھ ہے. بال دیکھے تو وہ کبھی مشروم کٹ، تو سولجر کٹ، تو سٹیپ کٹ، ہیپی کٹ، بیبی کٹ، راؤنڈ کٹ، کٹورا کٹ، کیا کچھ بنا ہوا ہے.
یہ کون سے مسلمان، یہ کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان گھروں کے بچے ہیں؟ کچھ بال سر کے کاٹے ہوئے ہیں، کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اور قضا کیا ہے کہ آدھے سار کے یا کچھ حصے کے بال رکھ لیے جائے، کچھ کو کاٹ دیے جائے، کچھ کو بھی مڈل میں سپائک بنا کے کھڑا کر لیا جائے. تو یہ نہ شکل حلیوں سے مومن نظر آتے ہیں، نہ رویوں سے، نہ باتوں سے ماؤں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور یو کر کے بات کرتے ہیں. یہ جو ان کے ہاتھ میں فون ہے نا، یہ ہمارے استعمال کے لیے نہیں بنا تھا. جب یہ بنا تھا نا تو یہ کمپنیوں کے استعمال کے لیے ایک مشین بنی تھی کہ وہ اپنا ڈیٹا اس میں پریزرو کرے تاکہ فائلوں کا بوجھ کم ہو. لیکن اب یہ ہوتے ہوتے، یعنی وہ لیپ ٹاپ کیا، وہ سیل فون کیا، وہ آئی فون، آئی پیڈ ہوتے ہوتے اب وہ وی آر گاگلز بن گئے جی، ورچوئل ریئلٹی والے وہ گلاسز. وہ ایک دفعہ میں نے 1-2 سال پہلے آنکھوں پہ لگا کے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے. بچوں نے کہا ماں آپ دیکھیں اس میں. تو جب میری آنکھوں سے اتارے تو میں نے کہا مجھے دوبارہ دو، کہ وہاں تو اتنی مزے کی دنیا تھی اور یہ مجھے اپنا گھر بڑا میلا میلا سا لگ رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ینگ بچہ جب اس کو 2 گھنٹے اپنی آنکھوں میں ایک فرضی جنت کو چڑھا کے اور اس میں وہ شوز دیکھے گا تو پھر یہ دنیا اس کو کیسی نیسٹی لگے گی. یہ اولڈ سکول پیرنٹس اپنا کمرہ اور کتابیں، اس میں اس کا دل لگے گا؟ یا ماں جب اسے نماز کے لیے کہے گی تو وہ کہے گا وہ جو میں نے ابھی وہ جنت جس سے میں نکلا ہوں وہ تو دنیا ہی اور تھی. اور ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے فون میں اتنی بزی ہیں کہ وہ بار بار فون ایسے چیک ہوتا ہے، کوئی بھی ٹن ہو جیسے بچے کا ڈائپر چیک کیا جاتا ہے. ہمیں سکرین ٹائم لیس کرنا پڑے گا بچوں کا. اور جس ٹائم میں پہلے اپنا یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہم اس کو کیوں کھولیں؟ ہاں کوئی مجبوری ہے، پیرنٹس میں سے کوئی خدا نخواستہ بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہے، کچھ ایسا سلسلہ ہے تو بندے کو فکر ہوتی ہے، چیک کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ سوتے ہوئے آخری کام یہ ہے اور جاگتے ہوئے پہلا کام یہ ہے. پھر بچوں کو کیا کریں؟ جو بچوں کو ٹائم دینا ہے پہلے ہم اپنا ٹائم کام کریں، سکرین ٹائم، پھر بچوں کا کام کریں. یہ 2 گھنٹے کے سے آہستہ آہستہ 2 گھنٹے ہم نے فون نہیں چیک کرنا، 3 گھنٹے نہیں کرنا. ہاں آپ پہ کوئی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کوئی جاب ایسی ہے یا آپ معاشرے میں کوئی ایسی ہستی ہو کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ظاہر آپ کی مجبوری ہے، وہ خیر کا کام ہے، آپ دیکھیں. لیکن بلا وجہ فون پہ ٹائم، اور بچوں کو جو ٹائم کیجول ہے اس پہ سپروائز کرنا ہے. مائیں کہتی ہیں ہاں 1 آور سکرین ٹائم ہے، اب اس پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اگر بچوں سے میں پوچھوں نا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، چھوٹی سی بات ہے، ہمارے بچے سے اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو حیران کن جواب تھا کہ جو اللہ بنا دیں گے. لوگ کہتے تھے کیا توکل کی حد ہے نا. اب کیا ہے؟ رونالڈو، میسی، ٹام کروز، بیٹ مین، رائن، یہ رول ماڈل بن گئے ہیں. ہمیں ان کے رول ماڈل بدلنے ہیں، ان کو وہ کہانیاں سنانی ہیں. جو گیمیں وہ کھیلتے ہیں نا، وہ پورا دن رائن کے ساتھ گزارتے ہیں تو انہیں رائن ہی ان کا رول ماڈل ہے نا. اگر وہ ہم مائیں اپنے ساتھ لگا کے انہیں کوالٹی ٹائم دیں اور وہ کہانیاں سنائیں، وہ ان کے رول ماڈل بنیں گے. کیونکہ یہ جو بچپن، جوانی، یہ ٹین ایج، یہ تو ایسے ہی ہے نا. وہ ایک بڑا شعر مشہور ہوا کرتا تھا کہ عجب حال تھا عہد شباب میں دل کا، مجھے گناہ بھی کار ثواب لگتا تھا. بندے کو تفریق ہی نہیں ہوتی خیر اور شر کی. اور پھر بچوں کی صحبتوں پہ نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے مسلمان بچے ہیں، لیکن بچہ پتہ ہے کیا موازنہ کرتا ہے کہ میرے دوست کی سپوزنگ علی کی امی جو ہے وہ تو منع ہی نہیں کرتی، چاہے وہ پورا دن ویڈیو کھیلتا رہے. علی کی اماں تو منع نہیں کرتی چاہے وہ گھر سے باہر رہے. علی کی اماں تو منع نہیں کرتی چاہے وہ جہاں مرضی جائے. میری ماں مجھ سے کیوں پوچھتی ہے؟ صحبت بہت بڑا اثر ہے کہ بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں ان کی یاریاں ہیں، کیا جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں ان کی معاشرت ہمارے جیسی ہے.
یا ان کے گھر کا مالی حالات بھی آلموسٹ سیم ہونے چاہیے. کیونکہ بڑے سے فارم ہاؤس سے جب بچہ کھیل کے اپنے گھر میں آئے گا نا، اپنے اپارٹمنٹ میں، تو اس کے اندر ایک عجیب موازنہ کرنے کی وہ ایک نا اندر ہی اندر ایک گیم چل پڑے گی. لہٰذا اس سے اپنے جیسے لوگوں میں، تاکہ اس کا چھوٹا سا جو معصوم سا ذہن ہے وہ کسی بھی طرح سے ڈسٹرب نہ ہو، اور ان کی جن سے ساتھ دوستی ہیں نا ان کا مذہبی لیول بھی سیم ہو. کیونکہ اب ہم میں سے ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ برتھ ڈے بچے کی نہیں کرنی، لیکن بچے کی دوستی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یہ چیز مذہبی تہوار سمجھ کے منائی جاتی ہے. سال میں 10 سالگرہیں ہوتی ہیں، تو اب بچہ جب وہاں اپنے دوست کے گھر جائے گا، وہ کہے گا کہ یو ہیو سم کیک یسٹرڈے مائی مام ہیز اے برتھ ڈے. اب بچہ سوچے گا یہ ہمارا گھر کوئی دنیا کا مختلف گھر ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی معاشرت بھی سیم ہو، معاشی حالات بھی سیم ہوں. ہم بچوں کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، لیکن نظر رکھ کے ان کی دوستیاں ایسی جگہ پہ، اور اگر تھوڑا سا لگتا ہے کہ بچے میں کوئی احساس محرومی، کوئی نفسیاتی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی اس میں چہرے پہ یعنی وہ مزمل ہے، اس میں کوئی انگزائٹی نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر توجہ دیں. اپنی مصروفیات کو کم کریں، اپنی استغفار کو اس وقت بڑھانا ہے، دعا کو بڑھانا ہے کہ اللہ کریم یہ میرا بچہ تو میری کل متاع ہے، اللہ کریم جو میرے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا ہے، میرے سونے مالک تو اس کو محفوظ کر، مامون کر. کیونکہ ماں کی دعا میں بڑی تاثیر ہے، ماں کی چیخ و پکار عرش کو ہلا دیتی ہے. اور صحبت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں 27 28 29 کو اگر آپ پڑھیں نا، تو اس میں کیا ہے، اور جس دن دانتوں میں کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو. قیامت کے دن کا منظر ہے، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہیں گے اور کہے گا اے کاش میں اختیار کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، ہائے بربادی، کاش میں نہ بناتا فلاں کو دوست، بلا شبہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اور اس ذکر یعنی قرآن سے اس کے بعد کہ جب وہ آیا میرے پاس، وہ یقیناً شیطان انسان کو عین موقع پر چھوڑ جانے والا دغا باز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بری صحبت کو آخرت میں بندہ تباہی اور بربادی کا سبب قرار دے گا. اب ہمیں بچوں کی بیرا روی پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ان میں کوئی ایسا فحش مواد ان سے دور رہے. کیونکہ ہمارے 3-4 سال کے بچے کو، فرشہ اور 5 سال کے بچے کو جب وہ اسکول جاتا ہے، وہ کچھ پتہ ہے جس سے ہم زبان سے کہہ نہیں سکتے. یہ سب اپنے دلوں پہ لکھ لیں. ہمارے جو بچے پبلک اسکول میں جا رہے ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے. چھوٹی عمر میں ضرورت سے زیادہ انفارمیشنز بچوں کی پاک دامنی کو داؤ پہ لگا رہی ہیں. پھر ان میں ہجان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بدتمیزی پہ اترتے ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر میں ٹو مچ فضولیات نے ان کو اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے کہ اب ان میں چائلڈہڈ ڈپریشن آنے لگا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نسلوں کا. اس سے بچانا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے؟ اگر ہم انبیاء کی سیرہ کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ساتھ لے کے ان کے ساتھ تعمیر کعبہ ہو رہی ہے ساتھ. کیا ہم والد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے لمحہ لمحہ ساتھ باندھا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے یہاں ہمارے معاشی مسائل نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. والد 12 14 گھنٹے جب جاب کر کے اور 7 ڈیز اور 2 جابز کر کے آتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن پلیز جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کوالٹی ٹائم بنائیں، اس میں اپنی ڈیوائس کو چھوڑ دیں، اپنی ملنیاں جلنیاں اور محفلیں اور یار اور دوستے اور واقعے اور ٹاکیں ان کو چھوڑ دیں. سیم ماؤں کے ساتھ بھی ہے. ایز اے والد آپ حضرت لقمان کو دیکھیں اپنے بیٹے کے ساتھ، پوری ایک صورت ہے. ہمیں ٹائم دینا پڑے گا اپنے بچوں کو، اور کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے بھیجا نا، تو کیا وصیت فرمائی تھی؟ اے معاذ جفاکش بنو، اسٹرانگ بنو، اللہ کو جفاکش محنتی بندے پسند ہیں. ہمارے نوجوان ادھر صوفے پہ گرے ادھر گرے،
کیونکہ تھکے ہوئے رات کو سیل فون، میڈیا، دن کو پڑھائی کا سٹریس، اوپر سے اماں کی ڈانٹ، 3 بجے رات کو سوئے تو صبح اماں نے جب نماز کے لیے جگایا تو وہ تو فلیئر اپ ہوں گے، وہ تو کہیں گے کہ ابا نے پڑھ لیا، مجھے روز جگانے آتی ہے، صبح صبح چیخنا شروع کرتی ہیں، بدتمیزی پہ اتریں گے۔ اب ہمیں یعنی بچپن میں بچے کے مزاج میں یہ بات ڈالنی ہے ماننے والی، تاکہ وہ غلط اور صحیح، یس اور نو سننے کا عادی ہو۔ اگر بچپن میں بچے کی ہر بات مانتے چلے جائیں گے، اگر وہ چھری کھیلنے کو مانگ رہا ہے تو چھری پکڑا رہی ہے، ٹوتھ برش کھیلنے کو مانگ رہا ہے تو وہ سیل فون مانگ رہا ہے تو سیل فون دے دیا، اگر ہر چیز وہ نا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، ہر چیز اگر آپ اسے دینے لگ جائیں گے تو اس کا دماغ ایسے ٹیون ہو جائے گا، وہ نو سننے کا عادی نہیں رہے گا۔ اس کو بچپن سے اس کے مزاج کو اسی طرح ڈیولپ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہماری نوجوان نسل کو ڈسٹرب کرتی ہے، بے شمار وجوہات ہے، بے شمار اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق۔ بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں تو کہتے ہیں گھر میں بیٹھو، اور بیٹا جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے رات کو گھر آئے، اسے کچھ نہیں کہا جاتا، وہ جو مرضی دوست بنائے، جہاں مرضی بیٹھے، اسے کھلی چھوٹ ہے۔ اس کو آپ ختم کریں پلیز۔ اور جو بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ، جو مائیں ابھی ینگ مائیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، چھوٹا بچہ، ماں اور باپ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹنگ دونوں کو کرنی ہے، لیکن ماں کا رول باپ سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ بچہ اپنی ماں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، مجھے بہت محبت کرتی ہے، میرے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، اور میری ماں کو سب پتہ ہے۔ کیونکہ بچوں کا کوئی بھی کوشچن ہوتا تھا تو وہ یوں دیکھتے تھے اماں کی طرف نا، کہ اماں کو سارا پتہ ہے نا۔ اب یہ اعتبار کی 4 چیزیں بچے کے ذہن میں پروان چڑھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اماں کا تو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اماں تو مجھے نالائق سمجھتی ہے، اماں کو تو میرے نمروں سے محبت ہے، میری نمازوں سے، کہ اگر میں نماز پڑھ لوں چاہے جو مرضی کرتا رہوں تو اماں ڈونٹ لو می، شی لو مائی مارکس، گریڈس، سٹارز۔ وہ چھوٹا ذہن ہے نا، بچے کو یہ ہوتا ہے کہ اماں ہر وقت میرے لیے اویلیبل ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے، تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے، اماں تو تیار شیار ہو کے نکل جاتی ہے جاب پہ یا سہیلیوں کے ساتھ یا شاپنگ پہ، اماں تو اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ہوتا ہے کہ میری ماں کو میرے ہر سوال کا جواب پتہ ہے، ماں فلی ایکوپڈ نہیں ہے۔ جب وہ اس کے ذہن میں کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ مجھے نماز کے لیے جگا رہی ہیں، ڈیڈ بابا پریڈ؟ اب ماں جو ہے کیا کرے، صبح صبح جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، ماں گنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سوال تو آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ سگریٹ نہیں پیو، بابا تو پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پھر آپ کیا کریں گی؟ اس سے بچے کو لگتا ہے کہ میری ماں کو سارا کچھ نہیں پتا، میری ماں ایسی عورت ہے جو بلا وجہ کوشچننگ کرتی ہے اور بلا وجہ کی رٹ لگاتی ہے، اور ایک چیز اس کے ذہن میں ٹیون ہو جاتی ہے کہ بس نماز پڑھو گے تو اچھے بچے بنو گے، لہٰذا وہ ہر وقت نماز 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 کرتی ہے۔ نماز کو بچوں کی چڑ کبھی نہ بنائیں، کیونکہ وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ نماز یہ ہے کہ فادر نماز پڑھ رہا ہے، مدر پڑھ رہی ہے، بچہ شروع سے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور انہیں پتہ ہے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کھانا، کیونکہ ڈنر سے پہلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ڈنر کے بعد پڑھ رہے ہیں، مارننگ میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ناشتہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ٹیونڈ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ سب اسکیجولڈ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب بچے کو ہم بچپن میں تو اس طرح ساتھ لگائے نا، اور جو ہی بڑا ہو اور ہم چاہیں کہ کوئی انجیکشن ہو تقوی کا جو ہم اس کو لگا لیں، اور ایک دم سے وہ ابا جبا عبایا پہن لے اور داڑھی رکھ لے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے اور مساجد میں جانے لگ جائے، آنیا جانیاں اس کی مسجد میں اعتکاف کرے، عمرے اور حج پے در پے کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی گولی، کوئی ٹیکہ، کوئی ویکسین نہیں ہے، یہ ایک تھرو آؤٹ پروسیس ہے، اور ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور بچے کا اعتبار نہیں ٹوٹنے دینا۔ پوری فیملی نے بیٹھ کے گروپ ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر بچہ کسی ایسی علت میں لگ گیا ہے تو اس میں اس کے ساتھ
ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بدتمیزی کرتا ہے نا تو ماں جا کے ڈیڈی کو بتائے گی کہ مجھے کہہ رہے ڈیڈی نے نماز پڑھی ہے. اب ڈیڈی کو بھی دل میں ہوگا کہ اچھا ابھی سے پوچھنے لگ گیا ہے. اب ناشتے پہ اس کو بچے کو ڈانٹ پڑ جائے گی بہانے بہانے سے، ٹھیک ہے نا، کہ دودھ کیوں نہیں پی رہے ہو، اسی پہ ڈانٹ پڑ جائے گی. ایسے نہیں کرنا. اس میں فیملی ممبرز نے، وہ دادی ہیں، دادا ہیں، نانی نانا، جو بھی فیملی کے اویلیبل ممبرز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور کمبائن ایفرٹ کرنی ہے. ڈوز اور ڈونٹس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے لائن ڈرا کرنی ہے، طے کرنا ہے، اور میاں بیوی دونوں کو ایک بوٹ میں ہونا ہے. بچے کے ساتھ اچھی بانڈنگ رکھنی ہے تاکہ بچہ آپ سے شیئر کرتا رہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر بچہ ایک دن کوئی کلاس سے آ کے گھر میں بتا دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں بچی جو ہے اس کا حلیہ لڑکوں جیسا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ ہمدردی شو کر سکتی ہوں؟ تو ماں تو فلیئر اپ ہو کے چیخنے شروع ہو جائے گی، خبردار تم اس کے قریب گئی، توبہ 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 کرو، استغفار کرو، تم کیا ایسے نہیں کرنا، فلیئر اپ نہیں ہونا. بچوں کو پراپر جواب دینا ہے، ان کو لاجک ریزن سے سمجھانا ہے، ان کو پاس بٹھا کے ان کو ایسا کہ آپ ان کی ہمدرد ہیں اور ان کو بچے لاجک اور ریزن سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بچے اس طرح نہیں ہیں. ہمارے پیرنٹس تھپڑ لگاتے تھے، ہم آرام سے ٹھنڈے ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتے تھے کہ بس یہ بات نہیں پوچھنی نا، انہوں نے کہہ دیا نو تو نو. نہیں، اس دور کے بچے، یہ سوشل میڈیا نے اتنا کچھ نالج ان کو دے دیا ہے اور ان کے دماغ اتنے تیز ہیں کہ جدید دور کی جن ڈیوائسز سے نپٹنا ہے نا، میرے رب نے ان کو اس کے لیے اکوپڈ بنا کے بھیجا ہے. اب اتنے سمارٹ بچوں کے ساتھ ہم ڈنڈے سے دھونس اور کے ساتھ کوئی بات منوا نہیں سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے علتوں ذلتوں قلتوں سے نکل جائیں تو ہمیں سب سے پہلے حلال کمائی کا ارینج کرنا پڑے گا. یہ تو ہمارے بس میں ہے نا، رزق حلال. دعا، یا ہادی و یا رحیم، اے راہ دکھانے والے، اے رحیم. اللہ کے وہ نام جن میں 4 لفظ ہیں، ان کی تاثیر بے شمار ہے، کیونکہ کائنات کے 4 کونے ہیں نا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، چاروں طرف سے مدد آتی ہے. یا ہادی و یا رحیم ایک بہترین ورد ہے بچوں کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے. اس بڑے ناموں والے کے حوالے کریں. سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اگر اہدنا الصراط المستقیم بچوں پہ توجہ کر کے پڑھ لیا کریں. وہ آپ سے بات کریں، آپ سے لاڈیاں کریں، آپ ان کو دیکھ رہی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دل میں، اور اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھانا. اور ساتھ ہی امت کے بچوں کا تصور، پوری امت کے بچے شام کو وہ لیٹ رہے ہیں، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو استغفار کریں. بعض ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نگینے کہیں رول نہ جائیں. یہ جو جیلوں میں بھرے اور نشوں میں پڑے اور ٹریٹمنٹ کی لائنوں میں لگے ہوئے یہ جو بچے ہیں نا ایڈکٹڈ، یہ بھی ماؤں نے مسلوں کے کونے تھام کے راتوں کو ہاتھ اٹھا کے مانگے ہوں گے. آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. ان کی ماؤں نے بھی ہماری طرح ہی مانگے تھے. اس لیے پلیز استغفار کریں. بعض کا کوئی بد دعا کچھ پیچھا کرتی ہے نسلوں کا. ابھی سمر آئے گا، پرندوں کو پانی دانا وہ ڈالے، صدقہ کریں امت کے بیاف پہ، اپنے بچوں کے بیاف پہ، اور کھانے مسنون انہیں کھلائیں. کلونجی ناشتے میں ضرور اپنے بچوں کے اپنے ہاتھ سے ان کے بچوں کے منہ میں ڈالا کریں کہ اللہ یہ ایک سنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ 99 امراض کا علاج ہے، موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. میرے مالک ان کی علتیں ذلتیں قلتیں نشے، ان کی بری صحبتیں ان 99 بیماریوں سے میں ہی آئے گی. آپ ان کے جسم اور ان کے روح کو صحت مند کر دیں. کھانوں میں ٹھنڈی غذائیں بچوں کو اپنوں کو کھلائیں، کیونکہ یہ جو باہر کے کھانے ہیں مرچ مسالے ٹو مچ فلیور بنانے کے لیے، اور پھر جنبی لوگوں کے پکائے ہوئے کھانے، ان کے لیے وہ کافی ہیں جو صبح ڈرائیو تھرو سے جا کے وہ لیتے ہیں نا، اور پتہ نہیں جس نے بیگل پہ بٹر لگا کے دیا اس نے شاور بھی لیا اور وہ کلمہ بھی پڑھنے والا ہے کہ نہیں. 90% نہیں. اور ان جنبی ہاتھوں کے یہ جو ناشتے کرتے ہیں نا
وہی کافی ہیں، کم از کم کھانے اور لنچ باکسز تو اپنے دیے ہیں. گھر میں کھانا بنانے اور کھلانے کی عادت ڈالیں، شہد کا استعمال رکھیں، دالیں کدو سبزیوں کے عادی بنائیں، اور بچوں کو مختلف شیپس میں کھانے، اگر وہ باہر کے کھانے پہ لگ چکے ہیں تو مائیں گھر میں یوٹیوب پہ ساری ریسپیز موجود ہیں، آپ بہت احسن طریقے سے بنا سکتی ہیں. گھر کا کھانا کھلائیں، کم از کم تسبیح مسلے کو پہ بیٹھ کے ذکر اذکار والی ہاتھوں اور زبان اور باوضو کھانا تو ہوگا نا، جو ہمارے بچوں سے یہ برائیاں دور کر دے گا. اور پلیز سورۃ فرقان کی آخری جو آیت ہے نا 74 نمبر، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اس سے دوستی لگائیں، اس آیت سے پلیز دوستی لگائیں، کیونکہ اس آیت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد، آنکھوں کا آنسو نہیں بنتی. انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے. اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم پلے سے نہ باندھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ بچے نے بدتمیزی کی اور ہم اسے برے بچوں کی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں، اپنے اندر ایک نا اس کا کھانا بنا لیتے ہیں، ماں یا باپ یا بہن یا بھائی، اور ایک بچے کی تعریف دوسرے کے سامنے نہ کریں کہ دیکھو یہ بھی تو تمہارا بھائی ہے نا. یہ کمپیریزن یہ بچوں کو باہیں توڑ دے گا آپس میں. ہر بچہ مختلف صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے، ایک ہی ماں کے بچے ہیں. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہر کوئی دوسرے سے شکل و شبات میں، آئی کیو لیول میں، اس کی اپروچ، اس کی رسپیکٹ، اس کی گفتگو، اس کے حلیے، اس کا وزن، ہر طرح سے مختلف ہے. اور ان کا مقابلہ نہ کروائیے گا، اس سے بچے آپس میں نہیں جڑ سکیں گے، اور وہ نفرتوں کا ایک بیج بو دیا جائے گا. پہلے ہی محبتوں کا فقدان ہے. بچوں کو باہم بھی جوڑے، آپس میں میاں بیوی جڑ کے بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ ماں نے کہا ہے کہ صبح ناشتے پہ کہ اس نے ناشتہ نہیں کیا، آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو. ماؤں کو ہوتا ہے نا صبح خود بھی جلدی ہے، جاب پہ جانا ہے، بچوں نے بھی جانا ہے، ان کو ڈراپ کرنا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، ڈیڈی کو بھی جانا ہے، تو ان کو زبردستی ٹھونس رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہو، ڈانٹ رہے ہیں صبح صبح. نہیں، صبح صبح پلیز. وہ پورا دن کلاس میں وہی سوچتا رہے گا کہ کس طرح صبح ڈیڈی نے شاؤٹ کیا یا مام نے کیا. لہٰذا صبح صبح اس کے ماتھے کو پیار کریں، اس کے ادروشی پڑھ کے دم کریں، اس سے جاگتا ہے جو ہی اس کو جگانے جائیں، چیخ کے مت جگائیں جتنی بھی جلدی ہے. 5 منٹ پہلے کا الارم لگائیں، بچے کے کمرے میں جائیں، پیار سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں، اسے کہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بچے کے ذہن پوری زندگی یہ آواز آتی رہتی ہے کہ صبح ماں ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جگاتی، اور پورے گھر میں آواز جا رہی ہوتی ہے جاگنے کی دعا کی. یا شہیدو الحمدللہ رب العالمین، میرا شہزادہ اٹھ جائے، میری شہزادی اٹھ جائے. اس طرح کر کے اور لاڈیوں سے بچے کو واش روم تک لے کے جائیں، دعا پڑھائیں، پھر اسے کہیں کہ چلو وضو کر لیتے ہیں نا، اب دن کا آغاز کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ چیخنا شروع کر دیں گے کہ اٹھو نماز پڑھو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ یہ روز صبح کے آمد کے تصور سے ہی اس کو گھن آئے گی کہ صبح ہوتی جاتی ہے تو اماں چیختی دندناتی کمرہ بجاتی آ جاتی ہے یا اپنے کمرے سے چیخ رہی ہوتی ہے. تو پلیز اپنے رویوں کو نرم کریں، اپنے لہجوں کو ٹھنڈا میٹھا کریں، اپنے آپ کو بہتر ماں بنانے کی کوشش کریں. بچوں پہ محنت کی بجائے اپنے اوپر پہلے محنت کریں. مجھے پتہ ہے ماؤں کے بہت مسائل ہیں، کمبائن فیملی سسٹم، ہسبینڈ کے پاس وقت نہیں ہے، گروسری کرنے جانا ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینی ہے، کھانے بنانے ہیں، فیملی ایونٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہے، معاشی مسائل ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں. پھر یہ ہے کہ فلاں کے پاس اتنے سوٹ ہیں، میرے پاس نہیں، وہ ایک اندر پیچھے دماغ میں وہ بھی ایک ریس چل رہی ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے آپ کے دکھ بہت اچھی طرح میں سمجھتی ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، آپ کی اور میرے سانجھے دکھ ہیں، ہم ایک ہی کشتی میں ہیں. لیکن اس وقت ہمارے سامنے امت کے یہ جو نازک آبگینے نگینے ہماری گودوں میں ہیں، ہمارے جسم کے کٹے ہوئے پیس ہیں، جنہیں ہم نے امتی کی شکل میں اپنے پیچھے کھڑا کرنا ہے، جو ہماری قبروں کو نور اور روشنی سے بھرے، سکون عزتوں سے بھرے، اور جو قیامت کے دن ہمارے لیے فخر کا باعث ہوں کہ ہمارے ناموں سے ان کو اٹھایا جائے، ماں کے ناموں سے. تو ان پہ ہمیں محنت کرنی ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھی مائیں، اچھے باپ بنائے، اور ہمیں اچھی پیرنٹنگ کی توفیق دے، اور ہمارے بچوں کو انشاءاللہ متقین کی امامت پہ فائز کرے، اور ہم اس پہ محنت کرتے رہے. مایوس نہیں ہونا.
جن کا وقت گزر گیا ابھی گزرا نہیں ہے، دعا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، رزق حلال بھی، استغفار بھی، صدقہ بھی، ان کے لیے مسنون غذائیں بھی، گھر کے کھانے بھی، اہدنا الصراط المستقیم بھی، سب ابھی ہمارے ہاتھ میں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بدلیں گے، اللہ کی رحمت سے بدلیں گے، دم کریں ان کے اوپر، اور انشاءاللہ اپنے استادوں سے دعائیں کرائیں جہاں جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ آج 19 رجب المرجب 20ویں رات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے۔ 9-10 دن رہ گئے ہیں رجب میں، اور رمضان کی آمد ہے، 40 دن کے فاصلے پہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان تک انشاءاللہ پہنچا دے، سلامت رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ، اور رمضان میں عبادت کی بھی توفیق دے، اور اگر موت بھی لکھی ہے تو انشاءاللہ رمضان عطا فرمائے۔ رجب کی دعاؤں پہ توجہ کریں، سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 اور اسم اعظم والی دعاؤں، ان پہ بہت توجہ کریں۔ 10 دن رہ گئے ہیں، خوب اس میں سے فیض لیں، اور انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کا جو عمل شب جمعہ میں شروع ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آج دوسرا دن ہے، 70 دفعہ شب جمعہ سے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی، ہر رات 10 دفعہ کم کرتے جاتے ہیں، تو آج دوسری رات ہے، آج ہم 60 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ بیماریوں کی شفا، پریشانیوں کی انشاءاللہ حل ہے، آپ نے بندشوں کی چابی ہے، قرآن کو کھولنے والی ہے نا، تو اس پہ پلیز آپ نے توجہ کرنی ہے، 60 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کروڑ درود شریف کی ہم سب نے نیت کی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے، ہر کوئی کم از کم 1000 درود شریف پڑھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہی تسبیح کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، مکمل درود شریف ہے۔ اور عالم اسلام کے لیے پلیز بہت دعائیں مانگیں، پاکستان کے حالات کے لیے اپنی تنہائی کی دعاؤں میں بہت شامل رکھیں، اور ٹرکی اور سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد عثمان سٹاف جو ہے وہ بھیج رہی ہے وہاں پہ ٹرکی میں، تو آپ جو ہیں مسجد عثمان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو نئے کمبل، جیکٹیں، کوٹ، کمفرٹر برانڈ نیو، یوز نہیں، تو اس میں آپ اپنا ڈونیشن دیں، اور جو کوئی پاکستان کے ذریعے دینا چاہ رہا ہے تو اب بکری ٹرسٹ سے بھی ہم بھجوا رہے ہیں، کیش ہے لیکن وہ سامان نہیں ہے، وہ ہمارے شیخ جو ہے وہاں سے خرید کے ٹرک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے جہاں آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، آسانی لگتی ہے، آپ ضرور کریں، اور روزے رکھ لیں پلیز۔ رجب شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت روزے رکھے ہیں، اپنی زندگی کے قضا جو ہے ان کو ادا کریں، سورۃ توبہ کی آیات سے دوستی لگائیں، اور یا کہاروں کا جو عمل ہے 1100 مرتبہ روز، وہ اگلی تھرسڈے سے 120 ڈیز کا عمل شروع ہو رہا ہے، ہر سال ہمارے شیخ کرواتے ہیں، اس سال بھی ہم انشاءاللہ فروری سے شروع کریں گے، 16 فروری سے، اور پھر 15 جون کو اس کی دعا ہوگی۔ ہماری سسٹر ہما نیو یارک میں ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں، ان کے بیٹے کی ہم دل و جان سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ انشاءاللہ، اور امت کے ایک ایک بچے، بوڑھے، جوان کو عطا فرمائے۔ ہماری سسٹر مسرت جن کا آپریشن ہوا ہے کراچی میں، ان کے لیے بہت دعا، بیبی ایان، بیبی خدیجہ، بیبی ابتہاج، بہت سارے بچے ہیں، شہزادیاں ہیں، اللہ کریم ایک ایک کو بہترین شفا عطا فرما دے۔ ہماری ایک سسٹر کے کان کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہم نام لیں نہ لیں، میرا رب ناموں سے بھی واقف ہے، دکھوں سے بھی واقف ہے، پریشانیوں سے بھی واقف ہے، ہر ایک کے من میں اس وقت جو دعا، جو مراد ہے، ہم اس میں اعظم والی رجب کی دعا پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہر ایک کی دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر دعا کرتے ہیں، پھر کوسچن آنسر سیشن ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچائی گئی، اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی ہوتی ہے، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس کے یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں،
اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نجات دلائی، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پہ نازل فرمائیں اور ہمیں ہماری مراد عطا کر دیں، اور ہمیں ہماری مراد عطا کر دیں۔ اے سخی شہنشاہ کا ہمیں ہماری مراد عطا کر دیں۔ ہماری سب سے بڑی مراد آپ ہیں، ہم تیری تلاش میں نکلے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا آپ عطا فرما دیں، ہمیں اپنا دست شفقت، دست خاص، دست غیب عطا فرما دیں۔ کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل ایمان، کامل برکت، کامل عافیت، علتوں ذلتوں قلتوں سے نجات عطا فرما دیں۔ قرض فرض اور مرض چکا دیں۔ اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لیے ہمارے اس دل کے پیالے کو رات کے اس پیر قبول فرما لیں۔ اے میرے مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں ہماری نسلوں کا غم نہ دکھانا، اولاد کا غم نہ دکھانا۔ اللہ سونے، ہم ساری مائیں بیٹھی ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے بچے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کریم یہ ہماری آکسیجن سلنڈر، اللہ کریم ان کے بغیر ہمیں سانس نہیں آتی، اللہ کریم ان کو دیکھے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ سونے، ہم انہیں صحابہ زادوں کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں۔ اللہ کریم ہم انہیں نبی کی بہترین امتی بنانا چاہتی ہیں۔ اللہ ہم میں سے کون سی ماں ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ خراب ہو جائے؟ اللہ کریم اگر ہم ان پہ چیختی چنگاڑتی ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے۔ میرے کریم مالک، ہم سے جہاں غلطیاں ہوئی ہمیں معاف فرما دیں، اور تو ہمیں بامراد کر اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں ایسا بنا کہ یہ تجھے پیارے لگنے لگے۔ اللہ کریم یہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم مائیں جو ہیں۔ اللہ سونے تو بھی انہیں پسند کر، انہیں ایسا بنا یہ تجھے بھی سونے اور پیارے لگے۔ اللہ کریم اپنی رحمتیں ان پہ نچھاور کر، انہیں قرآن حدیث، اللہ کریم انہیں بہترین سونا سا شہزادہ مسلمان بنا دے۔ ان سے مسائل دور کر، ان سے حادثے دور کر، ان سے مشکلیں دور کر، برے دوستوں کو ہٹا، انہیں کری قلم کے وہ ساری نغوستوں سے بچا، انہیں معاشرے اور سماج اور فضاؤں اور ہواؤں کی اللہ کریم ایک ایک نحوست سے بچا۔ ان پہ اپنی رحمت کر، انہیں اپنے نور کا قطرہ عطا فرما، ان کی بیماریاں دکھ تکلیفیں دور فرما، عافیت برکت راحت رحمت عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے پاس طاقتیں، تیرے پاس خزانے، تو میرا ایسا رب جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ تیرے سامنے اتنے فقیر بیٹھے ہیں، اتنے منگتے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کے امتی کلمہ پڑھنے والے آج پورا دن جمعے کو تجھے راضی کر کر کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، اے میرے حی القیوم، غیبی مدد فرما، کسی کو بے بس اور مجبور نہ کر دینا، بندے اور منجے کا محتاج نہ کر دینا۔ تیرے پاس ساری لکھت پڑھت ہے، تیرے پاس لوح قلم ہے، اگر کوئی بدبختی ہماری نسلوں کے نصیب میں لکھی گئی ہے، امت کے مقدر میں لکھی گئی ہے، تو تیرے حکم سے ہے نا۔ تو خود فرماتا ہے کہ ما صحابہ میں مصیبات الا باذن اللہ۔ تو میرے کریم مالک، تو اپنے فرشتوں کو حکم دے اور مٹا دے، ہماری مدد فرما، تخت بخت لکھ دے، بلند بخت لکھ دے مقدر بچوں کے، انہیں دین کی سمجھ بھی دے، انہیں ہمارا بھی اور اپنا بھی تابع فرمان رکھ، ان کی زندگیوں میں رنگ بھر دے، انہیں سراب کر دے۔ اللہ کریم انہیں ناکامیاں ان کی دور کر دے، بس تو کر سکتا ہے، ہم بے بس ہے، تیرے پاس ساری طاقت اور زور ہے، تو بے بس نہیں ہے نا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم تیرے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک قہار اکیلا کلا کارا رب، اور تیرے حبیب آخری ربی ہیں۔ اللہ کریم ہماری نسل کو اس ایمان پہ قائم رکھنا، اور امت تک تیرا یہ ایمان عقیدہ و تعارف ہو جانے کی توفیق دینا، اخلاص تاثیر عاجزی کے ساتھ نسل سے اللہ کریم دین کے غلبے کا کام لینا۔ اے میرے کریم مالک، ہم میں سے جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کو راحتیں رحمتیں
اللہ کریم کشادگی عطا فرما، امت کو کشادگی عطا فرما، زمین کے نیچے زمین کے اوپر آسانیاں دے۔ اللہ کریم مشکلوں سے بچا، الجھنوں سے بچا، نفسیاتی جسمانی روحانی روگوں سے بچا۔ اے میرے کریم مالک مالی تنگیوں سے بچانا، ہر ایک کے لیے بہترین روزگار کا بندوبست فرمائیں، ہر ایک کے لیے قیامت تک بہترین زوج مقدر فرما دیں، رشتوں کے مسائل میں امت کی یاوری فرمائیں۔ اے میرے سونے آقا، بڑی گودیں خالی ہیں، اللہ کریم ان کے بڑے نقصان ہو چکے ہیں، تو نے آس امید دے اور سرے چڑھا۔ اللہ کریم منزلیں کھوٹی نہ کر، امیدیں دے کے واپس نہ لے، صحت مند اللہ کریم تر و تازہ خوبصورت شہزادے بیٹیاں بیٹے عطا فرما۔ تو رحیم تو کریم، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں اپنے بچوں کی تربیت میں، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے بچوں کو اچھی پیرنٹنگ کی توفیق دے اپنی نسلوں کے لیے، اور ایز اے مائیں ہم ان کو جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکیں اللہ کریم ہمیں صحت تندرستی دے، تاکہ جو ہم اپنے بچوں پہ نہیں کر سکیں ہم اپنے بچوں کے بچوں پہ وہ محنت کریں۔ اور جو ینگ مائیں بیٹھی ہیں میرے کریم مالک ان کی رہبری فرما، ان کی رہنمائی فرما۔ اللہ کریم اس زندگی کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا، کلمے کے ساتھ کرنا، حیات اور ممات دونوں کلمے میں رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس پوری بات چیت میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، حد ادب بھی ہوئی ہے، پر تو معاف کرنے والا ہے نا، ہمیں خیر سجا دے۔ ہم آپ سے مانگتے بھی ہیں اور آپ کی مانتے بھی ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں میرے مالک، اس چاکری پہ چلا کے رکھنا، اپنا قرب خاص عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہمیں اچھے استاد دینا، ہماری نسلوں کو اچھے استاد دینا۔ اللہ کریم شیطان کی جالوں چالوں سے بچانا، امت کے لیے مانگنے والا بنانا۔ اللہ کریم سردی اور ٹرکی اور سیریا، اللہ کریم باؤں کے بچے، اللہ کریم سہاگ اولادیں سب کچھ لے گئے سونے، جو بچے ہیں انہیں سردی اور غربت اور بھوک اور فاقہ کشتی اور زخم کھا رہے ہیں، تو مدد فرما اور ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، میرے دیس کی خیر کر۔ اللہ کریم اس کے ایماندار لیڈروں کی حفاظت فرما، اس کی خیر کی خبریں ہمیں دے، اس کی مہنگائیوں نے اس کو ڈس لیا ہے عوام کو، میرے مالک رحم کر دے، فضل کر دے، ان کے آنسو پوچھ دے، تو پوچھ سکتا ہے نا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہم پردیس میں ہیں، ہمیں ہمارے دیس کی اچھی خبر سنا، معاف فرما، کرم فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ کریم مانگنا نہیں آتا، آپ عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ استغفر